بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمودی 1932۔ خبیث شمرتی چھت کی دوسری جانب جدیدہ محلے کے ایک گھر میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ 3 لوگ چھت پر بنے چھوٹے کمرے کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور 2 ریت کے بڑے مورچے میں چھپے ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم نے انہیں نہیں دیکھا ہے۔ لعنت ہو اس غلیظ قبیلے پر جو دوبارہ ہم زکرتی قبیلے سے لڑ پڑا تھا۔ جب بھی دونوں قبیلوں کے سردار معمولی ترین چیزوں پر آپس میں اختلاف کرتے، دفن شدہ کینے دوبارہ 7 سروں والے دیو کی مانند سینوں سے نکل آتے تھے۔ ہم بھی جوان تھے اور نجف میں ہماری جوانی قبائلی تعصب میں خلاصہ ہوتی تھی۔ بات دراصل قبیلے خون اور عزت کی تھی۔ کیا کیا جا سکتا تھا؟ سرحد سے نئی بندوقیں کچھ ہی عرصے پہلے قبیلے تک پہنچائی گئی تھیں۔ یہ بندوق اچھا اور طاقتور فائر کرتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ شمرتیوں کے پاس بھی اپنے اسلحہ اسمگل کرنے والے موجود تھے۔ بہرحال جنگ تھی اور اسی کا پلہ بھاری تھا کہ جس کے پاس زیادہ اچھا اسلحہ ہو۔ میں اس ماجرے میں کسی کا خون نہیں بہانا چاہتا تھا، لیکن میری رگ غیرت بھی اجازت نہیں دیتی تھی کہ جنگ میں خاموش رہا جائے۔ لوگ بھی ان دونوں قبیلوں کے وقت بے وقت کی لڑائی سے تنگ آ چکے تھے۔ جنگیں شہر کے اندر حرم سے نزدیک محلوں میں چھتوں پر لڑی جاتی تھیں اور معلوم نہیں ہوتا تھا کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ دونوں طرف سے اس قدر لوگ مارے جاتے تھے کہ ایک قبیلہ کمزور پڑ کر عقب نشینی کرتا، پھر انتقام لینے کے لیے دوسرے موقع کا منتظر رہا کرتا تھا۔ میں یہی سب سوچ رہا تھا کہ آواز کے ساتھ ایک گولی میرے برابر دیوار میں آ کر لگی اور میں جیسے ہوش میں آ گیا۔ ہم 4 لوگ تھے اور وہ 6 عدد تھے۔ ایک شمرتی کا سر ریت کے مورچے سے باہر نکلا تو میں نے خاموشی سے اس کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ علاوی اور حسونی نے زور سے چلا کر کہا، مرحبا حمودی، تم نے اسے مار دیا، مار ڈالا ہے۔ بدبخت شمرتی سر کے بل زمین پر گرا اور اس کے سر سے خون بہہ کر زمین سے لگے پرنالے کی طرف بہنے لگا۔ میں نے تیزی سے بندوق اپنے کندھے پر ٹانگی۔ ہم کئی چھتوں سے گزرتے ہوئے خوف زدہ شمرتیوں پر حملہ آور ہوئے۔ حسونی نے ان میں سے ایک اور کو تیزی سے مارا جو اس جہنمی کی لاش مورچے میں لے جانا چاہتا تھا۔ اب وہ دونوں چھت پر پڑے ہوئے تھے۔ 4 دوسرے لوگ چھت کی سیڑھیوں سے گھر کے اندر چلے گئے۔ ان دونوں مقتولوں کی گردن اور سر سے زیادہ خون بہہ کر پرنالے سے گھر کے اندر گر رہا تھا۔ پہنچے، ان کی جیبوں میں ہاتھ ڈالا اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ نکال لیا۔ ان کے برابر پڑی بندوقوں کو اپنے کندھوں پر ڈال کر دوسرے 4 لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے آ کر گھر کے صحن تک آ پہنچے۔ اچانک نہایت حیرت انگیز منظر دیکھا۔ ہماری نظر ایک بوڑھے مولوی پر پڑی جو لکڑی کی ایک نیم شکستہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسی طرح ہمیں گھور رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ اس کے برابر موجود عصا کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اس کے پیر میں درد ہے۔ پہلے میں یہ سمجھا کہ وہ شاید بے ہوش ہے، لیکن اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور جیسے اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ پرنالے پر سے خون گر کر سارے صحن میں پھیل رہا ہے۔ اس وقت گولیاں چلنے کی آوازوں، دھوئیں اور صحن میں پرنالے سے آبشار کی مانند گرنے والے خون نے میری عجیب حالت کر دی۔ اچانک حسونی اور علاوی بھاگے اور اس بوڑھے آدمی کے پیچھے موجود کمرے میں کمین کیے ہوئے شمرتیوں تک پہنچے اور تیزی سے ان کے سینوں میں خنجر اتار دیے۔ ان کا خون بھی صحن میں جاری ہو گیا اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سیاہ عمامہ پہنے یہ بوڑھا شخص اپنی جگہ سے ہل کیوں نہیں رہا ہے اور اسی طرح عام سی حالت میں لا تعلقی کے عالم میں بیٹھا ہوا ہمیں دیکھ رہا تھا کہ جیسے اس کے سامنے کوئی خوبصورت منظر ہو، جیسے اسے نہ تو خون سے خوف آتا ہو اور نہ ہی خنجر سے اور نہ ہی گولیوں کی آواز سے۔ بس وہ ایسے ہی خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی حالت میں محو رہنا میرا کام تمام کر دیتا، کیونکہ صحن میں موجود 2 بدماش شمرتیوں کی گولیاں میرے ہاتھ پر لگنے والی تھیں۔ ہم نے جلدی سے لکڑی کے ستونوں کے پیچھے پناہ لی اور پوری شدت سے انہیں گولیوں کی باڑ پر رکھ دیا، یہاں تک کہ وہ دونوں زخمی ہو گئے۔ حسونی، علاوی اور ابو ایمن صحن میں جھپٹے اور خنجر سے ان کا کام تمام کر دیا۔ وہی موقع تھا جب میری نظریں دوبارہ اس بوڑھے شخص کی آنکھوں پر پڑیں۔ وہ اسی طرح پرنالے سے بہنے والے خون اور مرنے والوں کے جس دیکھ رہا تھا اور بالکل محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اس کے سامنے 4 لوگ مارے جا چکے ہیں اور چند بندوق بردار گھر کو غارت کرنے میں مصروف ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید دیوانہ ہے، لیکن وہ سب دیکھنے میں اس طرح غرق تھا جیسے ہزاروں عاقلوں سے زیادہ ہوشیار ہو۔ میں مزید اس کی وجہ سے رک نہیں سکتا تھا۔ مال غنیمت سمیٹنے کا وقت تھا۔ ہم تیزی سے کمروں میں گئے
اور پوری توانائی سے تلاش کرنے لگے کہ معمولی سی بھی قیمتی چیز ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ میرے ساتھی کمروں کی مسلسل تلاشی لے رہے تھے اور وہ بوڑھا سید بھی اپنی جگہ بیٹھا ہوا اسی طرح دیکھے جا رہا تھا۔ وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کوئی شخص کیوں کر خوف زدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تاخچے کے نیچے سے مجھے ایک صندوقچہ ملا اور مجھے امید ہو گئی کہ اس مولوی کے گھر سے مجھے کام کی کوئی چیز مل جائے گی، لیکن مجھے صرف ایران کے سفر کا اجازت نامہ دکھائی دیا جس پر تحریر تھا سید علی قاضی طباطبائی متولد 1285 قمری تبریز۔ وہ میں نے ایک کونے میں پھینک دیا اور چند چٹکے ہوئے پیالے اور بوسیدہ چٹائی کمرے کے فرش سے اٹھائی، اور میں سمجھ رہا تھا کہ دوسرے ساتھی غصے میں تھے کہ انہیں یہاں سے کام کی کوئی چیز نہیں ملی تھی۔ میں تیزی سے شمرتیوں کی لاشوں کے پاس گیا اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ جمع کر کے گھر سے باہر نکل آیا، لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں سمجھ سکا کہ جب بھی اس کی گھورتی ہوئی سیاہ آنکھیں میری نظروں میں مجسم ہوتی ہیں، میں سرتا پا رعب و وحشت میں مبتلا ہو کر لرزنے کیوں لگتا ہوں۔